بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد اس قیمتی اور مبارک کتاب کا جو باب آج اس درس کا موضوع بننے والا ہے وہ ہے باب قول اللہ تعالی افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اور اسی کے ساتھ دوسری آیت مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، ذکر کیا ہے وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. پہلی آیت کا ترجمہ ہے اَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا یہ لوگ اللہ کے مکر سے، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی سزا کے تعلق سے مأمون ہو گئے ہیں؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ کی تدبیر اور اللہ کے مکر سے، اللہ کے عذاب اور اللہ کی سزا سے وہی لوگ اپنے آپ کو مأمون سمجھتے ہیں جو خسارہ پانے والے لوگ ہوتے ہیں. دوسری آیت وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. کوئی بھی شخص اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا. کون ہوتا نا امید اپنے رب کی رحمت سے؟ إِلَّا الضَّالُّونَ، مگر گمراہ لوگ، گم کردہ راہ لوگ، سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ، صراط مستقیم سے جو ہٹ گئے ہیں وہ لوگ اللہ کی امید سے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں. آپ نوٹ کریں گے مؤلف رحمہ اللہ نے ایک آیت ذکر کی اللہ کے خوف کے تعلق سے اور ایک آیت ذکر کی ہے اللہ رب العالمین سے امید کے تعلق سے. ان دونوں آیتوں کو ذکر کر کے مؤلف رحمہ اللہ اس باب کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک مومن آدمی کی شان، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے اور اس سے امید کا رشتہ منقطع نہ ہونے دے. ایک طرف خوف بھی ہو اور دوسری طرف امید بھی ہو، اور مومن آدمی خوف اور امید کے بیچ میں اپنی زندگی گزارے. اسی لیے اسلاف کے یہاں ایک مقولہ مشہور ہے کہ خوف اور رجا یہ مومن آدمی کے دو پر ہیں. کیا ہیں؟ دو پر. انہی دونوں پروں کے ذریعے ایک مومن آدمی ایمان کی وادی میں گویا کی پرواز کرتا ہے، اڑان بھرتا ہے. اب آپ تصور کریں، یہ مثال اپنے آپ میں بہت اہم مثال ہے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے
آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی چڑیا اس کا ایک پر کٹ جائے تو وہ اڑ سکتا ہے؟ نہیں نا۔ اسی طرح مومن آدمی اگر ان دونوں پروں میں سے ایک پر ختم ہو جائے تو اس کی ایمانی زندگی اور پرواز خطرے میں، وہ پھر ایمانی زندگی نہیں گزار سکتا، اس کے ایمان کے اندر نقص واقع ہوگا، کمی واقع ہوگی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کتاب التوحید ہے اور یہاں پر ان دونوں آیتوں کو ذکر کر کے خوف اور رجا کو بیان کر کے مؤلف رحمہ اللہ توحید کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یقیناً ایک مومن کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ کتاب ہے، بارہا اس بات کو ذکر اور شروع کے ابواب نے اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ توحید کی کتاب ہے۔ تو توحید کیا ہے، توحید کے فضائل کیا ہیں، اس کے ضد شرک کیا ہے، شرک کے نقصانات کیا ہیں، کن چیزوں سے توحید مکمل ہوتا ہے اور کن چیزوں سے توحید کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، توحید کے تقاضے کیا ہیں، ان تقاضوں کو پورا نہ کرنے سے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور ایمان کے اندر کمی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی توحید میں کمی ہونا۔ سمجھ گئے ہیں؟ کیونکہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کس چڑیا کا نام ہے؟ ایمان پہلا ہے الایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اور اللہ پر ایمان کا جو سب سے اہم عنصر ہے کہ اللہ کی ذات ہے، موجود ہے، اللہ کا وجود، سمجھ گئے؟ اور پھر دوسرے نمبر پر اسی کے ساتھ اللہ موجود ہے تو اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، یہی تو ایمان ہے۔ اب ہمارے ایمان میں جتنی کمی واقع ہوگی گویا کہ ہماری توحید میں، اللہ پر ایمان اور اللہ کی توحید پر ایمان کے اندر کمی واقع ہوتی جائے گی۔ تو مؤلف رحمہ اللہ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مومن آدمی کی شایان شان ایمان کے تقاضے، ایمان کے ارکان میں یہ چیز شامل ہیں کہ بندہ اللہ سے ڈرے اور اللہ سے پر امید رہے۔ دونوں جانب کو متوازن رکھنا ہے، توازن کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، خوف کے پہلو کو غالب نہیں ہونے دینا ہے۔ اگر خوف کے پہلو کو آپ نے غالب ہونے دیا تو آپ منہج سلف سے، کتاب و سنت کی دلیلوں کی بنیاد پر صحابہ کرام نے جو اپنے دینی عمل کا راستہ اختیار کیا تھا، آپ اس راستے سے ہٹ جائیں گے، کس جماعت میں مل جائیں گے؟ خوف کا پہلو کس جماعت کے ساتھ غالب ہوتا ہے؟ میں پچھلے دروس کے اندر اس چیز کو بیان کر چکا ہوں۔ خوارج کے اندر، خوارج اتنا ڈرتے ہیں کہ ایک گناہ بھی اگر کر لیا انہوں نے تو کہتے ہیں یہ گناہ ہو گیا، اب تو ہم کافر ہو گئے، یا کسی کے بارے میں بھی اس نے یہ گناہ کر لیا، یہ معصیت کا ارتکاب کر لیا، وہ تو ملت سے خارج ہو گیا، وہ تو کافر بن گیا، وہ اتنا ڈرتے ہیں۔ اور اگر امید کے پہلو کو ہم نے غالب ہونے دیا تو پھر ہم کس جماعت میں؟ یہاں بھی اہل سنت والجماعت منہج سلف سے نکل جائیں گے۔ کس جماعت سے مل جائیں گے ہم؟ وہ بھی پچھلے درس میں ذکر ہوا ہے، مرجئہ کے ساتھ مل جائیں گے، جن کا کہنا ہے کہ جب ایک بار ہم ایمان لے آئے تو اب ہمیں کوئی بھی معصیت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان کے یہاں ایمان ایک ٹھہرا ہوا یعنی ٹھہری ہوئی چیز ہے، نہ اس کے اندر کمی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ گناہ کرنے سے ان کے ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کیوں؟ اللہ انشاءاللہ بخش دے گا، اللہ رحم فرمائے گا، اللہ سے ہم اللہ کی رحمت سے پر امید ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو یہ بیلنس رکھنا بھی ضروری ہے
दोनों चीजें बैक वक्त पाई भी जाएं और दोनों चीजों में तवाजुन भी कायम रहे। अब अगर चिड़िए के दोनों पर छोटे बड़े हो जाएं तो तभी उनका उड़ना ठीक से उड़ने का अमल काम करेगा? नहीं करेगा। छोटे बड़े हो जाएं या एक में चोट लग जाए तब भी आप देखते हैं चिड़िया उड़ नहीं पाते, बेचारे बहुत परेशान होते हो भाई, हैं? तो वो मिसाल सामने रखें सिर्फ बात को समझने के लिए, और यही मुअल्लिफ रहमहुल्लाह की मंशा है यहाँ पर इस बाब में बयान करने की। इसीलिए फौरन अफ़अमिनु मकरल्लाहि फला यअमनु मकरल्लाहि इल्लल कौमुल खासिरून, और उसके बाद जो वक़ौलिही तआला वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्लद्दाल्लून, कि अपने रब की रहमत से सिर्फ वही लोग ना उम्मीद होते हैं जो गुमकरदा राह होते हैं, जो साहिबे जलाल होता है। दर्स का खुलासा आपके सामने आ गया है, समझिए यही आज का दर्स है। अब ये बात कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सजा से कौन लोग मामून होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ फरमाया खासिरून, खसारा पाने वाले लोग। ये कौन है खसारा पाने वाले लोग? ये मोमिन है। मोमिन तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिन तो कामयाब होने वाले हैं, खसारा पाने वाले नहीं है। खसारा पाने वाले वही लोग हैं जिनके ईमान में कमी वाक़े होती है। गुमराह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसको कहा है? जिसके ईमान में कमी वाक़े होती है वही गुमकरदा राह होते हैं। किताब और सुन्नत के रास्ते से भटके हुए लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक गुमकरदा राह हैं या गुमराह लोग हैं। अब इस बैलेंस की बात अगर हम कुरान के ज़रिए देखते हैं कि एक मोमिन आदमी की शान कि वो खौफ और रजा के दरमियान बैलेंस बना के रखे। सूरे इसरा के अंदर 58 नंबर की आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, ये वसीले के बाब में इस आयत को 12 जिक्र किया जाता है। उलाइकल लदीना यदऊना यबतगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, यानी ये लोग वसीला पकड़ने वाले लोग जिनको पुकारते हैं। मिसाल अगर हम ले लें पीर अब्दुल कादिर जीलानी या गौसे आजम या जो भी है ना, हमारी उम्मत के बहुत सारे लोग इनको पुकारते हैं, ठीक है। अब जिनको पुकारा जा रहा है, या अगर ईसाई लोगों को कहा जाए ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं, यहूद को कहा जाए उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, समझ गए, और अल्लाह का बेटा अल्लाह। तो अंबिया, मुरसलीन, सालिहीन, सिद्दीकीन, ये जो भी अहलुल्लाह हैं, उन सब का क्या तरीका है? उलाइकल लदीना यदऊना यबतगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, ये लोग खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत तलाश करते हैं। अंबिया अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए कितनी जद्दोजहद करते हैं सबको मालूम है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसी तरह से जितने भी औलियाउल्लाह हैं, जितने भी सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, और हम उन्हीं को पुकारने, अल्लाह को छोड़कर हम उनको पुकारने लग जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बारे में आगे क्या फरमाया? फरमाया वयरजून रहमतहु वयखाफून अज़ाबह। इनका किरदार कैसे, ये अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह पर किस तरह से गामजन होते हैं। यरजून रहमतह, अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं, और उसी वक्त वयखाफून अज़ाबह, अल्लाह के अजाब से डरते भी हैं। इन्ना अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा, अल्लाह का अजाब है ही इस लायक कि उससे डरा जाए। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नेक बंदों का जिक्र किया, और उनकी खूबी में ये दो चीजें शामिल की कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत की उम्मीद रखते हैं,
اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ بیلنس بنا کے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اور نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. ان کی کیا خوبی ہے؟ یسارعون فی الخیرات، بھلائی کے کاموں میں ریس کرتے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے طور پر آنے کی دعوت دی کہ اپنے قوم کو لے کر آؤ، تو لے کر آ رہے تھے لیکن قوم پیچھے رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام دوڑ بھاگ کر جلدی پہنچ گئے. اللہ نے پوچھا موسیٰ اپنے قوم کو پیچھے چھوڑ کر آگے جلدی جلدی کیوں آ گئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ اے اللہ میں جلدی اس لیے آیا تاکہ تو راضی ہو جائے مجھ سے. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى. اے اللہ میں جلدی تیرے پاس اس لیے آ گیا کہ تو نے دعوت دی ہے، تو نے بلایا ہے، تو میں جلدی پہنچ جاؤں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. تو یسارعون فی الخیرات، بھلائی کے کاموں میں یہ لوگ سرعت سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں اور وَيَدْعُونَنَا، اور ہم کو پکارتے ہیں رغباً ورہبا، رغبت کے ساتھ اور رہبت کے ساتھ. اور یہی ہے خوف اور رجا. رغبت کیا ہے؟ امید ہے اللہ کی رحمت پانے کی خواہش ہے، امید ہے، اور اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیے جانے کا خوف ہے. پکارتے ہیں تو دو چیز ہے، اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، اے اللہ تو اپنے عذاب سے ہم کو نجات عطا فرما. یہ مومنوں کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ ہم کو اسی طرح رہنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک دو درس پہلے یہ آیت گزر چکی ہے. وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. کہا ہم تمہارے ان معبودان باطلہ سے نہیں ڈرتے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ہم ان سے نہیں ڈرتے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ تنبیہ، اگر مجھے کچھ ہوگا بھی تو کس کی طرف سے ہوگا؟ ہمارے رب کی طرف سے ہوگا. فرمایا الا ان یشاء ربی شیئا، مگر میرا رب اگر کچھ چاہے گا تو میرا کچھ نقصان ہو سکتا ہے. اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ پہلے میں بیان کر دے رہا ہوں، یہ صاف کر دے رہا ہوں، معاملہ واضح کر دے رہا ہوں کہ یہ تمہارے معبودان باطلہ کی طرف سے نہیں ہوگا. مجھے جو نقصان پہنچے گا میرے اللہ کی طرف سے ہوگا، تمہارے ان کی طرف سے مجھے کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کسی نفع اور نقصان کی طاقت ہی نہیں ہے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اس بات کو واضح کر رہے کہ اللہ کے پاس طاقت ہے، اللہ مجھے سزا دے سکتا ہے، اللہ مجھے کسی مصیبت اور آزمائش میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس اس بات کی طاقت ہے. اور اللہ رب العالمین کی مشیت، سمجھ گئے؟ لیکن تمہارے معبودان باطلہ سے ہم کو کوئی ڈر نہیں ہے. اسی طرح سے ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم. اگر ہم تمہارے، یعنی یہ مکالمہ ہے گویا کہ نبی اور ان کی قوم کے اندر، نبی اور ان کی قوم کے اندر، اللہ نے ہم کو ایمان دے دی، کفر سے شرک سے نجات دے دیا. اگر ہم لوٹ کر تمہارے اس باطل مذہب کے اندر پھر آ جائیں تو گویا کہ ہم نے اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھا، اس لیے کہ سچائی ہمارے سامنے آ چکی ہے. ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا.
وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا. تو یہاں اللہ کی قدرت کا اعتراف اور اللہ کی قدرت کا اعتراف کرتے ہوئے اس قدرت سے جو ایک خوف طاری ہوتا ہے اس خوف کا اظہار انبیاء کرام برملا کرتے تھے، اور یہی ایک مومن کی شان ہے، اللہ سے ڈرنا، غیر اللہ سے بالکل بھی نہیں ڈرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم الانبیاء والمرسلین فرمایا اپنے بارے میں، فرمایا انی لأعلمکم باللہ واشدکم لہ خشیہ، میں تمہارے مقابلے میں اللہ کو زیادہ جاننے والا ہوں، اللہ کے بارے میں زیادہ علم رکھنے والا ہوں. نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ میں اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں. اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی بے پناہ لامحدود طاقتیں، قدرتیں مجھے معلوم ہے، اس لیے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشْيَةً، تمہارے مقابلے میں میں اللہ کا علم زیادہ رکھتا ہوں، یعنی اللہ کے بارے میں، اور تمہارے مقابلے میں اللہ سے ڈرتا بھی ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا ایک جگہ؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ علماء ڈرتے ہیں، علماء ڈرتے ہیں. اور یہاں یاد رہے، یہاں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے مسکنسیپشن ہیں، غلط فہمیاں ہیں. انہی میں سے ایک غلط فہمی ہے کہ جب بھی عالم کا نام آئے تو سیدھا ایک مدرسے میں پڑھا ہوا فارغ التحصیل شخص ہمارے ذہن میں تصور میں آ جاتا ہے نا. اب اس کا نقصان کیا ہوتا معلوم ہے؟ ہر آدمی جو مدرسے میں پڑھ کر فارغ التحصیل ہو جائے، شہادہ سرٹیفکیٹ مل جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم باعمل ہو یا عالم حقیقی ہو. سرٹیفکیٹ مل گیا لیکن ضروری نہیں ہے. اور جس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے کسی مدرسے کا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم نہ ہو. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ علم نہ رکھتا ہو. علم مفید وہی ہے چاہے وہ ہماری نظر میں دینی علم ہو، شرعی، اور چاہے دنیاوی علم ہو. یاد رکھیں، یہاں میں اگرچہ اس میں یعنی جو لوگ کسی بھی طرح سے جدوجہد کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو پہچاننے کے لیے، اللہ رب العالمین کا علم حاصل کرنے کے لیے، وہ اس میں پہلے نمبر پر مراد ہے. اکثریت الحمدللہ اللہ سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جو لوگ قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، بخاری پڑھتے ہیں، مسلم پڑھتے ہیں، احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور للہیت کے ساتھ طلب علم کا عمل وہ اختیار کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سے اللہ کا علم بھی ان کے پاس اوروں کے بنسبت زیادہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرنے والے بھی زیادہ ہوں گے. لیکن میں نے جو تنبیہ کیا کہ ہمارے یہاں بالکل 100% یہی کنسپٹ ہے، عالم بولے تو مدرسے کا فارغ عالم، اور کوئی مراد نہیں ہے اس میں. سمجھ گئے؟ یاد رکھیں، حتیٰ کہ دنیاوی تعلیم کتنے آپ اگر پڑھیں، نیو مسلموں کی داستانیں پڑھیں آپ، تو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو سائنٹسٹ تھے، ریسرچ کر رہے تھے، انہوں نے یا دنیاوی تعلیم کے ماہرین کسی بھی فیلڈ کے لوگ تھے، اللہ رب العالمین کے کلام کا کوئی حصہ پڑھا اور ان کے دل میں اس طرح بیٹھ گیا، گھر کر گیا کہ وہ پھر جب تک اسلام کے اندر داخل نہیں ہو گئے ان کو چین نہیں ملا. تو یہ علم ان کا کیا ہے؟
یہ علم ان کا اللہ کے بارے میں جو انہوں نے جدوجہد کر کے جستجو کر کے حاصل کیا اور اس علم نے ان کو اللہ پر ایمان تک پہنچا دیا، یہ وہی علم ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حتیٰ کہ وقت نہیں ہے، میں دوسری جانب نہیں اپنی گفتگو کو ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا وحید الدین خان نے، اگرچہ میں اس کتاب کی یہ نہیں پرچار نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے علم جدید کو اسلام کا چیلنج کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں ایک واقعہ بیان کیا ہے ایک فزکس کے ماہر کرسچین کا، کہ وہ اس نے فزکس کے بارے میں، فلکیات کا ماہر تھا وہ شخص، کہ فلکیات کے بارے میں اس نے لیکچر دیا، اور اس کے یعنی بیان کرنے والے نے جو بیان کیا ہے کہ اس کے بدن کا رویاں رویاں کھڑا ہوا تھا۔ کیوں؟ یہ تو ہم سب کا کنسپٹ ہے، حتیٰ کہ عیسائیوں کا بھی نا، کہ اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ تو مخلوق کی عظمت سے خالق کی عظمت کا پتہ نہیں چلتا؟ یقیناً پتہ چلتا ہے۔ اب ہم کو تو نہیں معلوم، ہم یہ اپنی نگاہوں سے یہی دیکھتے ہیں، زمین پر چل رہے ہیں، یہ زمین اتنی بڑی ہے، سورج سے ہم کو روشنی مل رہی ہے، چاند سے بھی ہم کو روشنی مل رہی ہے، باقی چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے ستارے ہیں، اور ان کا بھی اللہ رب العالمین نے مقصد بیانی کر دیا ہے کہ آسمان ذرا خوبصورت ہو جائے، باقی مقاصد اللہ کو معلوم ہے اور بہت سارے۔ لیکن ان کی حقیقت جب یہ سائنٹسٹ بیان کرتے ہیں کہ سورج اور زمین کے بیچ میں اتنے 100 سال یا اتنے 1000 سال، اتنے ملین سال کی مسافت ہے، اور وہ مسافت کی سپیڈ کیا ہے؟ 1 سیکنڈ میں کتنا پتہ نہیں، 83,000 کلومیٹر یا کتنا ہے؟ جتنا 3 لاکھ۔ جی اب آپ بتائیے کہ اس سپیڈ سے اگر 1 ملین سال کوئی سفر کرے تو جا کر سورج پر پہنچے گا، اور وہاں پہنچے گا، اور وہاں پہنچے گا۔ ایک ماہر فلکیات آدمی جب اس طرح اس کائنات کی عظمت کو، اس کائنات کی گہرائی اور گہرائی اور اس کی عظمت کو، تو اس کے خالق کی عظمت کو ضرور اس کو احساس ہوگا۔ تو ڈرنے کی بات، ہاں اب یہاں پر ڈر تو رہا ہے وہ اس خالق، لیکن پھر اس کو ایمان کی توفیق ہونا، یہ کہاں سے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے۔ یہیں پر جا کر کے ایک مومن آدمی، اور بات آ رہی ہے انشاءاللہ، ایک مومن آدمی کو بھی اپنے ایمان کے سلسلے میں دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو بہت بڑا مومن ہوں، منہج سلف کا پیروکار ہوں، میرے ایمان میں کبھی ڈگمگاہٹ آنے والی نہیں ہے، چیلنج کرتا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، ہمارے نبی، آپ کے نبی، پیارے نبی کیا دعا فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعا فرمانے والے کون ہیں؟ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اور آپ اکثر قسم کھاتے تھے لا ومقلب القلوب، مقلب القلوب کی قسم، اور یہ قسم بھی اللہ رب العالمین کے اوپر آپ کے ایمان اور اللہ کے ہاتھ میں بندوں کا دل ہونے کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، اللہ جیسے چاہتا ہے اس کو اسی طرح سے پلٹتا ہے۔ جب چاہے اللہ تو ہمارے دل کو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ایمان پر ثابت فرمائے، پلٹ سکتا ہے۔ تو کوئی دھوکے میں نہ رہے، کوئی چیلنج نہ دے، بلکہ اللہ سے توفیق مانگے، سچے دل سے توفیق مانگے، اہدنا الصراط المستقیم سچے دل سے دعا کرے، مقلب القلوب سے ثابت قدمی کی سچے دل سے دعا کرے۔ تو میں یہ جو عرض کر رہا تھا کہ یہ ڈرنے کی بات صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ مومنوں کے لیے بھی ڈرنا ہے، بس ڈرنے کا انداز ذرا بدل جاتا ہے، طریقہ بدل جاتا ہے۔
وہ آیت جو پچھلے یا اس سے پہلے درس میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا، وہاں پر مجھے آیت عربی پوری نہیں آئی تو میں نے مفہوم بتانے پہ اکتفا کیا تھا۔ یہ آیت ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون۔ آخری ٹکڑے کا میں ترجمہ کرتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ انہوں نے جو کچھ بھی اعمال صالحہ نیک عمل کیا ہے، کرنے کے بعد بھی وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ان کے دل دہشت کے مارے دہل رہے ہوتے ہیں، أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ان کا ایمان ہے کہ ایک دن اپنے رب کے پاس وہ لوٹ کر واپس جائیں گے اور واپس جانے کے بعد ان کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب رب کے سامنے دینا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کو جب پڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے اندر جس شخص کا ذکر ہوا ہے کیا یہ وہ شخص ہے یزنی و یسرق جو زنا کرتا ہے اور چوری کرتا ہے، وَيَخَافُ أَن يُعَاقَبْ ڈرتا ہے کہ کہیں اس کی سزا نہ ہو جائے اللہ کے یہاں؟ آپ نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، نہیں اے صدیق یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، بلکہ یہ وہ شخص ہے، یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے، وَالرَّجُلُ يُصَلِّي وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، وَيَخَافُ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں یہ اعمال اس کے ضائع نہ ہو جائیں، اکارت نہ ہو جائیں، کسی وجہ سے اس نے مکمل نہیں کیا، اس کے جو آداب تھے، ارکان تھے، واجبات تھے، اس نے پورے نہیں کیے، اللہ رب العالمین اس کی ان عبادتوں سے راضی نہیں ہوا، اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کو قبول نہیں کیا، اس کے یہ اعمال ضائع ہونے کے خوف اس کے اندر ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں ہماری اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اب آپ سوچئے کہ بندے کو اللہ رب العالمین سے اس کی خوف کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے اور کتنی ہونی چاہیے۔ تو یہاں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں بہت اچھا کلام ذکر کیا گیا ہے اس تعلق سے کہ ڈرنے والی جو بات ہے، انہوں نے ذکر کیا کہ جو عام لوگ ہیں، عام مسلمان ہیں نا، مومن ہے تو اللہ سے ڈرے گا، مومن ہے تو اللہ سے ڈرے گا، لیکن جتنا ہی قوی ایمان والا ہے اتنا ہی وہ اللہ سے زیادہ ڈرے گا۔ اب قوی ایمان والا کون ہے؟ عام لوگوں میں مثال کے طور پر جو ربانی علماء ہیں، اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان کے ایمان کا گراف بہت اونچا ہوتا ہے، تو یہ لوگ اللہ سے کچھ زیادہ ہی ڈرتے ہیں۔ اب وہ ڈرنے کی کیفیت، یہ جو حالات بیان کیے جا رہے ہیں، جو قسمیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ دونوں مومن ہی کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک وہ مومن ہے جو بہت زیادہ نیکوکار ہے اور ایک جس کے اندر تھوڑا کمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے مومنوں کی دو تقسیم، ایک تقسیم جو اللہ کے راستے پر سیدھا گامزن ہے، کہتے ہیں صراط مستقیم پر ہے وہ، ٹھیک ہے؟ اور ایک دوسرا بندہ جو ایمان والا تو ہے لیکن راہ استقامت پر اترا نہیں ہے پہلے والے کی طرح، ٹھیک ہے؟ اب یہ بندہ جو پہلا والا ہے وہ کیسے ڈرتا ہے اللہ سے؟ یہ اللہ سے جو میں نے ابھی بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کی توفیق کہیں اس کا دامن چھوٹ نہ جائے، اس بات سے ڈرتا ہے۔ نیک عمل کر رہا ہے لیکن ڈر رہا ہے کہ کہیں اس کا عمل اکارت نہ ہو جائے،
کہیں اس کے ایمان میں کمی واقع نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی توفیق سے محروم نہ ہو جائے. سمجھ گئے؟ یعنی کہ نیک ہے، سب کچھ ہے، جس طرح اس کی زندگی ایک نیک آدمی کی ہونی چاہیے اس طرح ہے، لیکن اس توفیق سے محروم ہونے سے ڈرتا ہے. اب بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کس بات کی علامت ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں کوئی کمی تھی؟ الحمدللہ آپ نے اپنی پوری زندگی وقف کی ہوئی تھی اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، لیکن اس کے باوجود یہ خطرہ تھا. کیوں یہ خطرہ؟ اللہ رب العالمین کا ایک کلام ہے، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. جان لو، ہوشیار رہو کہ اللہ رب العالمین بندے اور اس کے دل کے اندر حائل ہو جاتا ہے، یعنی توفیق سے اس کو محروم کر دیتا ہے. تو ہر ایمان والے بندے کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اسوہ اختیار کرتے ہوئے یہ دعا بکثرت کرنی چاہیے اور اس پہلو سے اپنے رب سے ڈرنا چاہیے. غرور نہیں کرنا چاہیے اپنی عبادتوں پر، اپنے ایمان پر. آج تو حالت یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی مسجد میں ذرا 5,000 10,000 چندہ دے دیا تو یعنی جب تک اس کا اعلان نہیں ہو جائے، جب تک ہماری پیاس ختم نہیں ہوتی. ہے یا نہیں ہے؟ الا من رحم اللہ، الا من رحم اللہ. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے بندے نہیں ہیں جو اپنے اعمال کو یعنی ریا کے ڈر سے چھپاتے نہ ہوں، لیکن عمومی بات کی جاتی ہے. تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں ہم کیا رائے قائم کر سکتے ہیں؟ اچھا، وہ لوگ جو استقامت سے تھوڑے ہٹے ہوتے ہیں لیکن ایمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. 3. وہ کیوں ڈرتے ہیں اللہ سے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جن معصیتوں کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں ان معصیتوں کی قباحت ان کو معلوم ہے. مثال کے طور پر ایک زناکار آدمی ہے، ایک شراب پینے والا آدمی ہے، ایک چوری کرنے والا آدمی ہے، ایک سود کھانے والا آدمی ہے، ٹھیک ہے، ایمان والا ہے لیکن سود کھا رہا ہے. اب اس کو معلوم ہے کہ سود کھانا ہمارے دین کے اندر بہت خطرناک ہے، بہت بڑا گناہ ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو یہ جاننے کی وجہ سے کہ میں جو جرم کر رہا ہوں وہ بڑا خطرناک جرم ہے. دوسرا کیا ہے؟ اس خطرناک جرم پر جو اللہ رب العالمین کی وعیدیں آئی ہیں کہ اس گناہ کی یہ سزا، اس گناہ کی یہ سزا، اس گناہ کی یہ سزا، اس سزا پر بھی اس کا ایمان ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اور تیسرا یہ ہے، یہ سب سے اہم نقطہ ہے، تیسرا یہ ہے میرے بھائی کہ اس نے گناہ تو کیا، اب گناہ کرنے کے بعد اس کو توبہ کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ تیسرا سب سے خطرناک پوائنٹ ہے. گناہ بہت بڑا ہے، اللہ رب العالمین نے اس گناہ پر یہ وعید یہ رکھی ہے، یہ سزا. گناہ کرتے وقت اس کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں، اس کی یہ بہت بڑی سزا اللہ کی طرف سے ہے، اس پر بھی ایمان ہے. اور تیسری بات یہ کہ گناہ کرنے کے بعد پتہ نہیں اس کو توبہ کرنے کا موقع ملے گا یا کہ موقع نہیں ملے گا. خطرناک بات ہے یا نہیں ہے؟ موت تو کسی کو بتا کر نہیں آتی نا. اب بتائیے، یا آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کو بہت سارے لوگ یعنی قدرتی آفات کا نام دیتے ہیں، دراصل قدرتی آفات یہ بیان کرنے اور ان چیزوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس الارم کو، ان تنبیہات کو ہلکا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور شیطان کے چیلے یہی چاہتے ہیں کہ اس کو مومن آدمی ایمانی تجزیہ اس کا نہ کرے، اس کو ایمان کے پہلو سے نہ دیکھیں،
इसको देखें, ये तो होता रहता है, जमीन हिलती रहती है, बारिश होती रहती है, सैलाब आता रहता है, हवाएं चलती रहती हैं, आंधी आती रहती हैं, ये तो होता रहता है। ये सारी की सारी चीजें मेरे भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये तंबीह होती हैं, ये अलार्म होता है कि मेरे बंदो होशियार हो जाओ। अब आप बताइए कि ये आंधियां, ये तूफान, ये जलजले आते हैं, कौन किस वक्त किस हालत में था, किसी को पता है? फला यअमनु मकरल्लाहि इल्लल कौमुल खासिरून। मामून होकर बहुत सारे हमारे भाई जवानी के नशे में 25 साल की उम्र है, 30 साल की उम्र है, अरे अभी तो मैं जवान हूँ, अभी जो कुछ करना है कल में बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे, कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को हज की अगर नसीहत करो, दाढ़ी नहीं है, हमारे यहाँ ये भी एक कंसेप्ट है कि दाढ़ी कब रखना है, जब बूढ़े हो जाएंगे, जब हज वगैरह कर लेंगे, सारे गुनाह कर के थक जाएंगे, थक जाएंगे तो फिर जब ताकत ही नहीं रहेगी गुनाह करने की तो करोगे क्या? थक जाएंगे तो उस वक्त हज कर लेंगे, उम्रा कर लेंगे, दाढ़ी रख लेंगे, नेक हो जाएंगे, मसला खत्म। गारंटी अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से सर्टिफिकेट लिखवा के रखा है कि 70, 75 साल, 80 साल से पहले मैं इस दुनिया को छोड़ने वाला नहीं हूं, कोई बात नहीं है। नहीं तो कितने वाकयात हमारे सामने आते हैं। तो ये तीसरा मामला जो बहुत अहम है कि तौबा, वरना तो अगर बंदा गुनाह कर जाता है और ये चीजें उसकी नजर में रहती हैं, ये खौफ रहता है एक मोमिन आदमी के दिल में, लेकिन गफलत तारी हो जाती है, शैतान का गलबा हो जाता है, गुनाह कर लेता है। लेकिन तौबा करने में देर नहीं करनी चाहिए बंदे को। ये नहीं आज का गुनाह कोई बात नहीं, कल अल्लाह से रो लेंगे, कल 2 रकत पढ़ेंगे और अल्लाह से रो लेंगे, नहीं। एहसास अल्लाह की तौफीक से अगर हो गया है, उसी वक्त हाथ उठाओ, उसी वक्त। यह भी वादा नहीं कि मैं जाऊंगा घर पे, वहां रात में पढ़ूंगा, उसी वक्त अल्लाह से हाथ उठाओ, दुआ मांगो, नहीं उठाते हाथ मत उठाओ, लेकिन अल्लाह से अल्लाहुम्मग़फ़िरली वरहमनी, अल्लाह मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है, परवरदिगार तू इस गुनाह को माफ फरमा दे, तू ही गफूर रहीम है। इसमें देर नहीं करनी चाहिए और इसके लिए कुछ जरूरत भी नहीं है, आपको तहारत भी नहीं चाहिए, वजू भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अपने रब को जब चाहो आप पुकार सकते हो। तो ये 3 हालतें अब यहां पर बंदा जब यानी उसको खौफ आ जाए अल्लाह से, तो उसको तौबा करने में देर नहीं करनी चाहिए और अल्लाह से डरना चाहिए। अब तौबा करके यहां दूसरा पहलू अब शुरू हो रहा है। अभी तक हम खौफ की बात कर रहे थे ना। अब एक बंदा है, गुनाह कर लिया, 1 गुनाह किया, 2 गुनाह किया, 3 गुनाह किया, ठीक है। अब शैतान आकर उसके पास क्या करता है, अरे भाई बंदा तौबा करना चाहता है, तौबा करना चाहता है, लेकिन शैतान आकर क्या कहता है, अरे अब क्या तौबा करोगे, तुमने 1 मर्डर किया, 2 किया, 3 किया, अब क्या तौबा करोगे? कौन सा मुंह लेकर, कौन सा चेहरा लेकर अल्लाह के पास जाओगे तौबा करने? तुम तो बहुत बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो चुके हो, तुम्हारे गुनाहों का पलंदा बहुत बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पर ये शैतान का वसवसा एक तरफ रखिए और रब्बुल आलमीन के तौबा की दावत और मगफिरत करने की दावत को एक तरफ रखिए और अल्लाह के वादा को सच्चा, उसकी तस्दीक करते हुए शैतान के वसवसे को हटाइए और तौबा करने में देर मत कीजिए। सिर्फ ये शैतान जो जिन्नी शैतान होता है, सिर्फ वही नहीं, हमारे इंसानी शैतान भी तो वही काम करते हैं ना। और बाकायदा मसल भी बना लिया है? कितने चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, किस चीज का मसल है?
اور ہمارے غالب صاحب عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں، مومن ہے، غالب کا نہیں، مومن کا، اب آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوگا۔ یہ دیکھیں، اور ہم بڑے مزے سے اشعار پڑھتے ہیں، بڑے مزے سے اشعار پڑھتے ہیں، اور ہمارے ایمان کے خلاف ان اشعار کے اندر دعوت موجود ہے، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ شان سے پڑھتے پڑھاتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، یہ نہیں، یہ ان مثالوں کے اندر یا ان اشعار کے اندر کس چیز کی دعوت ہے؟ یہ گناہ کر لیے تو کرتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کرتے رہو، کرتے کرتے مر جاؤ۔ اب یہ کتاب، آپ اس طرح کی کتاب ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ کتاب ہم کو ایک طرف ان شیطانوں کی بات اور دوسری طرف ہماری یہ کتابیں اور اللہ رب العالمین کی یہ آیتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث، یہ ہم کو کس بات کی دعوت دیتی ہیں؟ صراط مستقیم کی دعوت، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، اللہ کے مکر سے، اللہ کی سزا سے مامون بھی نہ سمجھو اپنے آپ کو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو۔ قل یا عباد اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کیسی کھلی دعوت ہے، کھلی دعوت ہے۔ اس کے بعد یعنی کوئی حد بندی ہے اس میں، کوئی حد بندی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فرمایا سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف، سود کو، زنا کو، چوری کو، ڈکیتی کو، قتل کو، لوٹنے کو، کیا گناہ آپ نے کیا ہے، بس اپنے رب کے پاس واپس آ جاؤ، اس کی رحمت سے نا امید مت۔ تو اس لیے میرے بھائی، یعنی دونوں اللہ رب العالمین نے یہ دونوں راستے مومن آدمی کے سامنے کھول رکھے ہیں۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اچھا، یہاں پر صرف ابھی تک ہم گفتگو کر رہے تھے دنیاوی اور اخروی، یعنی کہ گناہ ہو جائے تو اللہ سے ہم کو رحمت کی امید رکھنی چاہیے، مغفرت کی امید رکھنی چاہیے۔ صرف معاملہ یہی ہے کیا؟ دنیا کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید نہیں رکھنی چاہیے؟ یہ آیت جو ہے نا، دراصل یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے ضمن میں ہے۔ فرشتے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بہت ساری جو باتیں ہوئی تو انہوں نے خوشخبری بھی دی کہ آپ کو ایک بیٹا ملنے والا ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو کافی عمر دراز ہو چکے تھے، تو کہا کہ اب اس عمر میں ہمیں بیٹے کی خوشخبری دے رہے آپ لوگ؟ تو فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابراہیم بھلا اللہ کی رحمت سے نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، میں تو ابراہیم ہوں، اللہ نے مجھے چنا ہے رسالت کے لیے، یہ تو گمراہ لوگوں کا شیوا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، میں بھلا اپنے رب کی رحمت سے نا امید کیسے ہو جاؤں گا؟ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھا ہو جاتا ہے شخص تو اس کے پاس اولاد نہیں آتی ہے، اسی لیے اسی یعنی ایک جو عام بات ہے، جو عام سنت ہے، اسی کی وجہ سے کہ میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بوڑھی، اب ایک بوڑھا ایک بوڑھی کو جی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، زکریا علیہ السلام کی بھی بات ہے، لیکن وہ دوسرا سیاق ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہے، لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے امید نہیں ہوں، لیکن ایک بوڑھا ایک بوڑھی کو اولاد عام طور پر نہیں ہوتی ہے، اس لیے میں نے کہا، ورنہ تو میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، مجھے بیٹے کی خواہش ہے اور اللہ سے امید بھی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا۔ تو میں دیکھیں
کسی ذات سے جب آپ امید باندھتے ہیں تو اس کی ذات کی قدرت کے مطابق آپ کی امید اور آپ کی توقع ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب یہ اولاد کی بات اگر لے لیں، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے مظاہر کیسے کیسے دکھائے ہیں۔ یہی انسانوں کی پیدائش کی جو بات ہے، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو بالکل آدم سے کوئی نہیں تھا، سنگل پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد کہیں ایک مرد سے بچہ پیدا ہوتے ہوئے دیکھا آپ نے لوگوں نے؟ نہیں نا۔ سب سے زیادہ مشکل تو یہ ہے کہ کچھ ہو نہ ہی اور کچھ ہو جائے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا، اللہ نے آدم کو بنایا، یہ سب سے زیادہ مشکل ہے، وہ پہلا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا مشکل کام ہے کہ مرد سے بچہ پیدا ہو، اللہ نے وہ کام بھی کر کے دکھا دیا، ایک مرد سے حوا کو پیدا کیا۔ اس کے بعد تیسرا مشکل کام یہ ہے کہ عورت سے پیدا ہو لیکن بغیر مرد کے تعلقات کے پیدا ہو، اللہ نے وہ بھی کر کے دکھا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو اب اللہ کی قدرت کے سلسلے میں کسی کو کسی طرح کا شبہ، حتیٰ کہ بڑھاپے میں، لیکن ایک میاں ایک بیوی ہے تو صحیح نا، وہاں تو اللہ نے پیدا کیا کچھ بھی نہیں تھا، وہاں اللہ نے پیدا کیا ایک مرد سے، وہاں اللہ نے پیدا کیا ایک عورت سے۔ اب اس کے بعد ایک مومن آدمی جس کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کی اتنی قدرتیں ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے صرف کلمہ کن کے ذریعے کر دیتا ہے۔ نصیحت کی چیز ہے میرے بھائی، ہم سب کے لیے نصیحت کی چیز ہے، اور ہم سب لوگ غفلت میں مبتلا ہیں الا من رحم اللہ۔ ہمارے گھر میں مریض ہوتے ہیں نا، بیماری ہوتی ہے کہ نہیں؟ بہت کبھی کبھی یعنی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ ہم نا امید ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں بظاہر، لیکن یہیں پر بندے کی آزمائش ہوتی ہے، یہیں پر بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ ہم اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس ہاسپٹل میں جائیں گے، اس کے پاس جائیں گے، اس کے پاس جائیں گے، لیکن شاید ہی کسی کو توفیق ملتی ہو کہ وہ رات میں مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے اس رب کو بھی پکار لے جو مسبب الاسباب ہے، جس کو اس مریض کو شفا دینے کے لیے سوائے کلمہ کن کے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی انجیکشن کی ضرورت ہے، نہ کسی آپریشن کی ضرورت ہے، نہ کسی ٹیبلٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی مشینری کی ضرورت ہے، صرف کس چیز کی ضرورت ہے؟ کلمہ کن کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم کرتے ہیں ایسا کام؟ ہم نہیں کہتے کہ کوئی نہیں کرتا ہوگا، ضرور کوئی اللہ کا بندہ ہوگا، لیکن ہم لوگوں کی جو عام روش ہے نہیں کرتے، جبکہ یہ بہت غلط طریقہ ہمارے ایمانیات کے تعلق سے بھی ہے اور رب العالمین کی طرف سے ہمیں اس امید اور رحمت کے تعلق سے بھی ہے۔ نہیں چاہیے، اللہ رب العالمین سے رحمت کا دامن ہم کو، رحمت کی امید نہیں توڑنی چاہیے، یہ دامن تھام کے رکھنا چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، اور رب العالمین کے پاس ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش برسانے کی طاقت اور قدرت بھی ہے۔ پھر بھی ہم تو یہ کیا ہوتا ہے ہمارے اوپر، کس چیز کا اثر ہوتا کہ ہم اپنے اللہ کو نہیں پکارتے؟ دنیا میں کتنے پیسے لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، ہے نا؟ کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ اس میں کوئی پریشانی ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہیں، 3 بج جائے رات کے، 2:30 بج جائیں، 2 بج جائیں، آپ اٹھیں، وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں اور اپنے رب کو پکاریں؟ کوئی مشکل ہے؟ کوئی پیسہ لگ رہا ہے؟ کوئی دقت ہے؟ کچھ نہیں ہے، صرف توفیق کی بات ہے، صرف اور صرف توفیق کی بات ہے۔ اب یہ نہ کہے کوئی کہ میں نے کیا، مولوی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ ایسا کرنا چاہیے، میں نے کیا، 1 بار کیا، 2 بار کیا، 3 بار کیا، مجھے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ کہنے والے کہہ سکتے ہیں ایسا، ہے نا؟ وہ بھی اللہ کی مشیت سے، وہ بھی اللہ کی مشیت سے، اللہ جب چاہے گا۔ یہی تو ہماری آزمائش ہے نا، اللہ دے کے آزماتا ہے، اللہ لے کے آزماتا ہے، اللہ نعمتوں میں ہم کو ڈبا کر آزماتا ہے اور مصیبتوں میں گرفتار کر کے آزماتا ہے۔ آپ کسی بھی حال میں اللہ سے دور مت جاؤ،
نعمت ملے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. یہ بندے کا شیوا ہونا چاہیے نعمت ملنے کی صورت میں. اور جب اس کو برعکس آزمائش ہو، کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو، تو کیا کرنا اس کو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. صبر کرو. دنیا کی کوئی نعمت چھن جائے، کسی نعمت سے محروم ہو جاؤ، اللہ کے لیے صبر کرو. اللہ اس کا عوض یا تو دنیا میں عطا فرمائے گا اور یا تو آخرت میں تو اس کے لیے ہے ہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، انشاءاللہ میں مختصر، گھنٹہ میرا پورا ہونے جا رہا ہے، ہمارے رضاکار حضرات اپنا کام شروع کریں تو بہتر رہے گا. تاکہ مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الكبائر قال الشرك بالله واليأس من روح الله والامن من مکر اللہ. کبائر کے بارے میں پوچھا گیا آپ سے تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، والامن من مکر اللہ، اللہ کی سزا، اللہ کی مکر، اللہ کی تدبیر سے مأمون ہونا. تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ کے مکر سے، اللہ کی سزا سے مامون ہونا بھی کبیرہ گناہ ہے. اور گناہ کوئی بھی ہو، کبیرہ گناہ کسی بھی نوعیت کا، اس کے ذریعے ایمان کے اندر کمی واقع ہوتی ہے. ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ کیسے بڑھتا ہے؟ نیک اعمال یکے بعد دیگرے کرتے جانے سے ایمان کا گراف بڑھتا جاتا ہے. کمی کیسے واقع ہوتی ہے؟ معصیت، یکے بعد دیگرے معصیت کرتے جانے سے ایمان کا گراف گھٹتا جاتا ہے. اور پچھلے درس کی بات ہے کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ دھبا پڑتا ہے، پھر ایک دھبا، دو دھبا، تین دھبا، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل ڈھک جاتا ہے اور پھر اس میں ایمان کی بات یا کوئی ایمان کی روشنی داخل نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک دوسری حدیث وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال اکبر الکبائر الاشراک باللہ والامن من مکر اللہ والقنوط من رحمت اللہ والیأس من روح اللہ. رواہ عبد الرزاق. کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے عذاب سے مامون سمجھنا اپنے آپ کو، اور والقنوط من رحمت اللہ، یہاں پر قنوط من رحمت اللہ والیاس من روح اللہ، دونوں کا معنی تقریباً ایک ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا. بعض لغویوں نے کہا قنوط میں زیادہ نا امیدی ہوتی ہے، جبکہ بعض آیات میں اس طرح کے اشارے ملتے ہیں کہ یأس میں زیادہ نا امیدی پائی جاتی ہے. بہرحال دونوں کا معنی قریب ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہونا ہی اس کا ملخص ہے. تو ایک بندے کو کیا چاہیے؟ ایک مومن آدمی کو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے؟ خوف اور امید کے بیچ میں بیلنس، توازن قائم رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اللہ سے، اللہ کے عذاب سے معمول بھی نہیں ہونا، اب چاہے وہ عذاب دنیا کا ہو اور چاہے عذاب آخرت کا، معمول نہیں سمجھنا اپنے آپ کو. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، چاہے وہ رحمت دنیا کے لیے آپ چاہ رہے ہو یا آخرت کے لیے چاہ رہے ہو، بلکہ بیچ میں خوف اور رجا کے ساتھ، جس طرح وہ چڑیے کی مثال کہ دو پر، ایک مومن آدمی کے دو پر، خوف اور امید، اور اسی کے ساتھ اپنی ایمان کی زندگی. اور اس کتاب میں اس بات کو یا اس باب کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے اگر کوئی معمون ہے تو وہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور اس ایمان کے اندر کمی واقع ہوتی ہے. اور
اور اگر کوئی اللہ کے رحمت سے نا امید ہے تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور اس سے بھی ایمان کے اندر کمی واقع ہوتی ہے. اس لیے ہمیں بیچ میں رہنا چاہیے. منہج سلف یہی ہے. اللہ تعالیٰ اعلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري